اچھا، ایک ارمیس یا ہرمیس، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہرمیس جو ہے یہ گریک ورڈ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک گریک مشہور یونانی جو ہے وہ تھا جو ماہر فلکیات یعنی کہ ایسٹرولوجی کے اندر جو ہے نا اس کا وہ بڑا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے، ستارے وغیرہ اور جو برہمانڈ کی چالوں کو سمجھنے کا اس کے اندر موجود تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ادریس کو ارمیس کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے، صحیح ہے، یعنی کہ اس کی روایت کے آگے ایک دلیل دی گئی ہے کہ بیسیکلی اس کو جو ہے وہ حضرت ادریس نہیں تھے۔ مصر میں آنے کے بعد جو یہ حضرت ادریس تھے وہ تقریباً 72 زبانیں مصر میں بولی جاتی تھی، اور وہ اتنے پڑھے لکھے تھے، اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا ہوا تھا کہ وہ ہر فرقے کو اس کی زبان کے اندر جو ہے اللہ کی طرف تبلیغ کرتے تھے، بلاتے تھے۔ اور ان کی جو تعلیم تھی وہ ایک چھوٹا شہر تھا ربا یا رہا کے نام سے، ربا یا رہا، اس کے اندر انہوں نے اپنی ایک یونیورسٹی بنا لی، جہاں پر صرف وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کی طرف آنا تبلیغ، وہ نہیں، ان کو وہ علم نجوم یعنی کہ ستاروں کے علم کی بھی تبلیغ دیا کرتے تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ اللہ کے ڈائریکٹ بندے ہوتے ہیں، اور ان کے مانو ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، منش ہوتے ہیں، داس ہوتے ہیں اللہ کے۔ تو وہ داس کے پاس جو اللہ سے، بھگوان سے اگر کوئی نالج آ رہی ہے تو الٹیمیٹ نالج ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں ہو سکے گا، وہ تھیوری نہیں ہوگی۔ جو بھگوان کا داس بھیجے گا، جو اللہ کا بندہ یعنی کہ نبی پیغمبر جو بات کرے گا وہ کوئی تھیوری نہیں ہوگی، وہ الٹیمیٹ بات ہوگی۔ تو اس دوران اگر حضرت ادریس کی محفل میں ہم بیٹھے ہوں اور وہ یہ بتائیں کہ فلانا ستارہ ایسا ہے، فلانا ستارہ ایسا ہے، تو وہ تو پھر الٹیمیٹ انفارمیشن ہوگی نا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی کوشچن تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کتنی اچھی اور انفارمیٹیو نالج تھی اس دور کے لوگوں کے پاس جو ڈائریکٹلی نبیوں سے لیتے تھے۔ تو یہ تو تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا انوخ کا، خنوخ کا، یا ہرمیس کا، یا اہرمس کا، ٹھیک ہے، یہ پورا کا پورا تعارف تھا، صحیح ہے۔ تھوڑا سا جو ملا ہے ان کے ابھی بھی ہمیں علاقے کا نہیں پتہ، کب تھے کب نہیں تھے یہ نہیں پتہ، صحیح ہو گیا۔ اور کچھ قرآن سے ملتا ہے لیکن وہ حدیث وہ کانکریٹ چیز نہیں ملتی کہ جی اس ڈیٹ کے تھے، کیونکہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن۔ تو ابھی ہم ان کی بک آف انوخ کے اوپر آئیں گے۔ جو بک آف انوخ ہے اس کے جو مجھے ملی ہے اس کے کافی سارے چیپٹرز ہیں، صحیح ہو گیا، ہر چیپٹر کے اندر ڈیفرنٹ ورسز ہیں، اور ہر ورس کے حساب سے جو ہے وہاں پر ان کے آگے مزید چیزیں کی گئی ہیں۔ تو یہ ہے پہلا چیپٹر ان کا واچرز کا، صحیح ہے، وہی میں نے فرشتوں کے اوپر جو فرشتوں کے بچے ہیں ان کے اوپر میں نے ایک پوری بنائی ہوئی ہے۔ دوسرا چیپٹر ان کا ڈفرینٹ کہانیوں کا، تیسرا چیپٹر بک آف نوح کا ہے، ٹھیک ہے، پھر کنگڈم آف ہیون کے اوپر ہے، پھر ایپسٹل آف انوخ ہے، ٹھیک ہے، وزڈم کیا تھا انوخ کا، انوخ جو ہے وہ گائیڈنس ان کی کیسی تھی، صحیح ہے، پھر ڈیڈ سی ہے، پھر بک آف جائنٹس ہے، پھر ایویڈنس آف جائنٹس ہے، پھر ٹیسٹیمنی آف سلیمن ہے، اور بہت کچھ موجود ہے۔ تو یہ ایک بک ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو 1-1.5 ہفتے کے اندر اندر ہی اس کے اوپر ویڈیوز بنا کر اس کو میں نپٹا دوں، تاکہ آپ کے پاس ایک اچھی کانکریٹ قسم کی نالج ہو، اور آپ اس نالج کی بیس کے اوپر یہ جج کر سکیں، یہ دیکھ سکیں کہ کیسے تھے پرانے لوگ، کس طریقے سے انہیں ستاروں کی ساری چالوں کا ذکر، ان کے پاس ساری چالوں کا جو ہے وہ علم موجود تھا۔ تو تب تک کریے ماں سلامہ، نمسکار، بھویوں، اور جو بھی آپ لگا لو، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔